ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے. سفر کے دوران آپ ایک وادی میں پہنچے. وہاں پہنچ کر آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کے اس سوال پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس جگہ کو وادی ارجا کہا جاتا ہے، یہاں ایک کنواں ہے، لیکن پچھلے 1000 سالوں سے کوئی انسان اس کے پاس تک نہیں گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے کچھ جن بھاگ نکلے تھے تو وہ یہیں آ کر آباد ہو گئے. اس وقت انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے. صحابی نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اور ان جنوں کے درمیان ایک سخت جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 10 شونیہ سپاہی شہید کر دیے تھے. آج بھی وہ جن اس ڈراونے کنویں کے اندر رہتے ہیں. جب بھی کوئی انسان وہاں جاتا ہے وہ اسے بے رحمی سے قتل کر دیتے ہیں. یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ جن رہتے ہیں اور ناحق انسانوں کا قتل کرتے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہمیں یہیں رکنا ہوگا. اس کا حل نکالنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ظالموں کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے حکم پر تمام صحابہ اکرام وہیں ٹھہر گئے. پھر آپ نے فرمایا، لمبے سفر کی وجہ سے ہم سب بہت پیاسے اور تھکے ہوئے ہیں. آس پاس کوئی دوسرا کنواں بھی نہیں ہے. تم میں سے کچھ لوگ جاؤ اور اس کنویں سے پانی لے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ صحابی پانی لانے کے لیے اس کنویں کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے، اچانک کنویں کے اندر سے ایک خوفناک جن باہر نکل آیا. اس کا روپ اتنا خوفناک تھا جیسے آگ کا جلتا ہوا انگارہ ہو. اسے دیکھ کر صحابہ اکرام آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے اور ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے. لیکن انہی میں سے ایک بہادر صحابی جن کا نام حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ تھا، پیچھے نہیں ہٹے. وہ پورے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. ان کے دل میں بس ایک ہی خیال چل رہا تھا، آج چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے لیکن میں اس کنویں سے پانی نکال کر ہی رہوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور اس حکم کو پورا کرنا میرا فرض ہے. لیکن جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے، اچانک وہ خوفناک جن باہر نکل آیا اور اس نے بے رحمی سے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. پھر ان کے پاک جسم کو اسی کنویں کے پاس چھوڑ دیا. یہ منظر دیکھ کر باقی صحابہ اکرام بہت گھبرا گئے. وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ اس کنویں سے پانی لینے گئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک خوفناک جن آگ کی شکل میں باہر نکلا اور اس نے آپ کے ایک صحابی ابو العاص کو بے رحمی سے شہید کر دیا. یا رسول اللہ، اس کی اس ظالم حرکت کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پائے اور پانی بھی نہیں لا سکے. یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان جنوں کی اتنی جرت ہو گئی کہ وہ میرے صحابی کو قتل کر دیں. پھر آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب صحابہ اکرام کا ایک اور دل اس کنویں کی طرف بھیجا جائے. لیکن اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے. انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کسی اور صحابی کو وہاں مت بھیجیے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ بھیج دیجیے، کیونکہ اگر آپ کسی اور صحابی کو بھیجیں گے تو یہ جن انہیں بھی قتل کر دیں گے. صرف شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ہیں جو ان جنوں پر قابو پا سکتے ہیں. یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے علی، اس وادی سے تھوڑی دوری پر ایک کنواں ہے، وہاں کچھ نافرمان جن رہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے بھاگ آئے تھے. وہ جن تمہارے بھائی ابو العاص کو شہید کر چکے ہیں. تم وہاں جاؤ اور سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ اسلام قبول کر لے اور سیدھے راستے پر آ جائیں تو ہماری ان سے کوئی بیر نہیں، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے
تو ان سے کہنا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائے اور انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن اگر وہ اس بات سے بھی انکار کرے تو آخری حل یہی ہوگا کہ ان سے جنگ کرنی پڑے گی. مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس جنگ میں فتح عطا فرمائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر اس کنویں کی طرف روانہ ہوئے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں کے قریب پہنچے تو اچانک وہ خوفناک جن کنویں سے باہر نکل آیا. انہیں دیکھتے ہی اس نے کہا، اے انسانوں، کیا تم لوگ میری بھیانک شکل دیکھ کر بھی نہیں ڈرے؟ میں نے پہلے ہی تمہارے ایک ساتھی کو بے رحمی سے شہید کر دیا ہے اور اب تم پھر یہاں چلے آئے ہو. جان لو اس بار میں تم سب کو اور بھی زیادہ بے رحمی سے قتل کر دوں گا اور اس دنیا سے مٹا دوں گا. جن کی باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا، اے نافرمان جن، سن لے، میں شیر اے خدا حضرت علی ہوں. مجھے تمہارے پاس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں تمہیں ان کے حکم سے دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر وہ جن زور سے ہنس پڑا اور بولا، اے علی، تم اپنے انجام سے بے خبر ہو. تھوڑی ہی دیر میں تم یہاں سے مٹا دیے جاؤ گے اور جس اسلام کی تم بات کر رہے ہو اسے ہم نے بہت پہلے ٹھکرا دیا تھا. ہم کبھی بھی اسلام کی اطاعت قبول نہیں کریں گے. یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم اس جگہ سے دور چلے جاؤ اور انسانوں کو بے وجہ پریشان کرنا بند کرو. لیکن جن نے غصے میں کہا، اے علی، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو، ہم کبھی بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ گرج اٹھے اور فرمایا، اے نافرمان جن، اب میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا. یہ سن کر جن غصے میں بولا، تم ایک کمزور انسان ہو اور تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، آؤ دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنی طاقت ہے. یہ کہہ کر وہ جن غصے میں جھپٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے آیا. لیکن اسی وقت شیر اے خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار مضبوطی سے تھام لی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذوالفقار تلوار سے ایک ہی وار میں اس جن کا سر 2 ٹکڑوں میں کر دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر کے جہنم کے دروازے کی طرف بھیج دیا. جیسے ہی وہ جن مارا گیا، اس کنویں کے اندر سے ہزاروں جن اوپر آنے لگے. وہ ڈراونی آوازیں نکالنے لگے، یہاں تک کہ ان کی بھیانک چیخوں سے آسمان اور زمین کانپ اٹھی. یہ منظر دیکھ کر شیر اے خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جیسے ہی وہ آیت پڑھنے لگے، جنوں کے جسم پر آگ بھڑک اٹھی. وہ اب کنویں کے منہ پر قائم نہ رہ سکے اور چیختے چلاتے ہوئے بے بس ہو کر دوبارہ کنویں کے اندر اتر گئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کے پاس پہنچے تاکہ پانی نکالا جا سکے. انہوں نے ایک بالٹی کنویں میں ڈالی، لیکن جنہوں نے فوراً اس بالٹی کو اوپر پھینک دیا اور پانی نکالنے نہیں دیا. انہوں نے بار بار کوشش کی، لیکن ہر بار جنوں بالٹی کو اوپر پھینک دیتے. جب ایسا کئی بار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آ گیا. انہوں نے رسی سے بالٹی کو الگ کر دیا اور رسی کا ایک سرا اپنی کمر میں مضبوطی سے باندھ لیا اور دوسرا سرا اپنے ساتھیوں کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، تم لوگ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. یہ کہہ کر شیر اے خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کنویں کے اندر اتر گئے. کنویں کے اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ ڈراونی شکلوں والے ان گنت جن انہیں گھیر کر کھڑے ہیں. اچانک ان سب نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن شیر اے خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے جنوں کے سر قلم کرنا شروع کر دیے اور انہیں جہنم کی آگ کی طرف بھیجتے گئے. روایت میں آتا ہے کہ اس دن انہوں نے اکیلے ہی 20 شونیہ جنوں کو مار گرایا. جب باقی جنوں نے دیکھا کہ ان کے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں اور اب شیر اے خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا ٹھہرنا ناممکن ہے، تو وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے اور عرض کرنے لگے، اے علی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اگر تم پہلے ہی میری بات مان لیتے تو مجھے اتنی جنگ نہیں کرنی پڑتی اور تمہارے اتنے لوگ بھی نہ مارے جاتے. میری تم سے بس ایک ہی مانگ ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اور یہ بے وجہ انسانوں کو پریشان کرنا بند کرو. اس کے بعد تمام جنوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. پھر ان سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا، آج سے ہم انسانوں کو قتل نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم مانیں گے اور کبھی ان کی نافرمانی نہیں کریں گے. جنوں کے سردار نے عرض کیا، حضور میں ان سب کا سردار ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس پر جن نے کہا، میرا نام کوگان ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب سے تمہارا نام جعفر ہے. جعفر، اب تک تم نے اپنی قوم کو غلط راہ دکھائی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا سکھایا، لیکن اب میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم انہیں صحیح راہ دکھاؤ اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننا سکھاؤ. تو سردار نے عرض کیا، اے حضرت علی، میں آپ کے تمام حکم مانوں گا انشاءاللہ، اب کبھی اپنی قوم کو اللہ اور رسول کے خلاف نہیں بھڑکاؤں گا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کنویں سے پانی لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، میں نے ان سے جنگ کی، بہت سے جنوں کو جہنم کی طرف بھیجا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے اور امن کا راستہ اپنانے کا وعدہ کیا ہے. اب وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہم اس کی راہ پر چلیں اور اس کے رسول کے حکم مانیں تو کوئی بھی مشکل ہمیں روک نہیں سکتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کی بہادری ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سچا حوصلہ اور ایمان ہر بڑے سے بڑے خطرے کو بھی پار کر سکتا ہے. پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہم میں